بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کیا کیا معجزات ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کروں گی اور اس مبارک سورت کے جو بھی فوائد ہوں گے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی۔ جیسا کہ یہ بات آپ نے انٹرویو میں ملاحظہ کر لی ہے کہ آج کی ویڈیو میں سورۃ الفاتحہ کا نہایت ہی پاورفل اور آزمودہ وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ وہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان کے ہر لفظ میں نور ہے۔ دیکھا یہ سورت کتنی فضیلت والی ہے، جو اس کی تلاوت کرے گا، اس کا وظیفہ کرے گا، اسے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے قرات کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ ایک دوسری روایت میں وارد ہوتا ہے کہ اسم سے آدھی قرۃ یعنی سورۃ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہیں اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ تو دوستو، اب میں سورۃ الفاتحہ کا مختصر تعارف پیش کر کے اس کا عمل آپ کو بتاؤں گی۔ اگر اس کا تعارف پیش نہ کروں تو پھر یہ ویڈیو ادھوری ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیات ہیں، یہ بات تو آپ جانتے ہیں۔ اب جو چیز جس قدر جامع صفات و کمالات ہوگی، اس کے اسی قدر زیادہ نام وجود میں آئیں گے۔ یہ سورت فضائل و برکات کے حوالے سے نہایت ہی جامع سورت ہے۔ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو اس لیے میں سورت کے فضائل تھوڑے تھوڑے کر کے دوسری ویڈیوز میں بتاتی رہوں گی، تاکہ آپ فرصت اور آسانی کے ساتھ اس کے فضائل کو جان سکیں۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ یہ واقعہ سن لیجئے تاکہ سورۃ الفاتحہ طاقت کا اندازہ بخوبی ہو سکے۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ کاٹ گیا تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس شخص پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے؟ اس واقعے سے آپ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ اس صورت میں کتنی زیادہ تاثیر ہے۔
اگر کوئی شخص نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یعنی فجر کی اذان ہو جائے تو گھر پر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز سنت پڑھے اور پھر 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس عمل کے اول و آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو ہر مرتبہ بسم اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر پڑھیں، مطلب یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری سورت آخر تک پڑھنی ہے۔ اب اگر میں آپ کو اس عمل کے فوائد بتاؤں تو انہیں جان کر آپ کبھی زندگی میں اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ فوائد کیا ہیں؟ یہ ہیں: جسم میں کسی جگہ درد ہو، بخار، کینسر، کالا یرقان، فالج، نزلہ، زکام، سر درد یا غرض کوئی بھی روحانی جسمانی چھوٹی بڑی بیماریاں ہوں، ان سب کے لیے یہ عمل نہایت ہی شافی علاج ہے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو کرتا ہے تو وہ ضرور اس کے پازیٹیوٹی اثرات زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں ضرور کریں۔ اس عمل کی برکتیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، مزید یہ کہ اس کی برکت سے آپ کی روزی روزگار، نیک تمناؤں اور کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے غیبی اور لامحدود خزانوں سے آپ کا رزق بڑھا دے گا اور انشاءاللہ ہر طرف سے آپ کو خوشی ہی خوشیاں ملیں گی۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہی نصیحت کروں گی کہ ہر عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی کیجیے گا۔ دنیا کی لالچ میں ہرگز مت کیجیے گا، اس سے آپ کا صرف ٹائم ہی ضائع ہوگا، کیونکہ وظیفوں میں اثر بالکل بھی نہیں رہے گا۔ بس آخر میں آپ سے یہ التماس ہے کہ جاتی اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اچھے کمنٹس کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ کیونکہ میں ایسی ہی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔